5ویں چیز، افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھائے کہ شکم پیٹ سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ مقصود روزے سے قوت شہوانیہ اور بہیمیہ کا کم کرنا ہے اور قوت نورانیہ اور ملکیہ کا بڑھانا ہے۔ 11 مہینوں تک بہت کچھ کھایا ہے، اگر ایک مہینے میں اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جاتی ہے؟ مگر ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ افطار کے وقت تلافی مافات گزشتہ کی تلافی میں اور سحر کے وقت حفظ ما تقدم پیشگی انتظام میں اتنی زیادہ مقدار میں کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کی حالت میں اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ رمضان المبارک میں بھی ہم لوگوں کے لیے غلے کا کام دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزے کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوات نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے جو فوت ہوئی ہے۔ حقیقتاً ہم لوگ بجوز اس کے اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ اور زیادتی مختلف انواع کی کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں آتی۔ لوگوں کی کچھ ایسی عادت ہو گئی ہے کہ عمدہ اشیاء رمضان کے لیے رکھتے ہیں اور نفس دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب سیر ہو کر کھاتا ہے، تو بجائے قوت شہوانیہ کے ذوف ہونے کے اور بھڑک اٹھتی ہے اور جوش آ جاتی ہے اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ روزے کے اندر مختلف اغراض و فوائد اس کے مشروع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہیں، اور سب جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب کچھ بھوکا بھی رہے۔ بڑا نفع تو یہی ہے کہ جو معلوم ہو چکا ہے، یعنی شہوتوں کا توڑنا، یہ بھی اسی پر موقوف ہے کہ کچھ وقت بھوک کی حالت میں گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، اس کے راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوکے رہنے پر موقوف ہے۔ جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام اعضاء سیر رہتے ہیں، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ دوسری غرض روزے سے فقراء کے ساتھ تشبہ اور ان کے حال پر نظر ہے، اور وہ بھی جب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب سحر میں معدے کو دودھ جلیبی سے اتنا نہ بھرے کہ شام تک بھوک ہی نہ لگے۔ فقراء کے ساتھ مشابہت جب ہی ہو سکتی ہے جب کچھ وقت بھوک کی بےتابی کا بھی گزرے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گئے اور سردی میں کانپ رہے تھے اور اکثر کپڑا اپنے پاس رکھتے تھے۔ انہوں نے پوچھا، یہ وقت کپڑا نکالنے کا ہے؟ فرمایا کہ فقراء بہت ہیں اور مجھ میں ان کی ہمدردی کی طاقت نہیں، اتنی ہمدردی کر لوں کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں۔ مشائخ صوفیہ نے عامتاً اس پر تنبیہ فرمائی اور فقہا نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔